الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم۔ یہ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ امت سے تو تمام انبیاء علیہ السلام افضل ہیں، لیکن انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے معجزے ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد آیت الکرسی آتی ہے، بڑی فضیلت والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اور اس کے بعد اس پر دلائل دی۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن صرف اس کی فضیلت بتاؤں گا کہ آیت الکرسی کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ کوئی شخص اگر ہر فرض نماز کے بعد اس کو صرف ایک مرتبہ پڑھتا ہے، کوئی 100 مرتبہ نہیں، 50 مرتبہ نہیں، ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ بس ادھر سے اس کی روح قبض ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ سننے کے بعد ہمیں پابندی کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح یہ ایک بہترین سیکورٹی گارڈ ہے کہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شیاطین سے بھی حفاظت فرماتے ہیں اور دنیا والے دشمنوں سے بھی حفاظت فرماتے ہیں، لہذا اس کو پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرہ ذکر کیا جو انہوں نے نمرود کے ساتھ کیا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی اور اس کو کہا کہ دیکھ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو زندہ بھی کرتی ہے اور موت بھی دیتی ہے، تو کیونکہ یہ جاہل آدمی تھا نمرود، تو اس کے پلے اس کی حقیقت نہیں پڑی، تو اس نے کہا یہ کام تو مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک عمر موت کا قیدی تھا، سزائے موت کا، اس کو باہر نکالا اور رہا کر دیے، بولا میں نے ایک یعنی موت جس کو مردہ بندہ تھا اس کو زندہ کر دیا، اور ایک شخص کو پکڑا اس کو قتل کر دیا، بولا دیکھو جو زندہ تھا میں نے اس کو موت دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو جہالت کے انتہا پر ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس سے کہا کہ دیکھو میرا اللہ وہ ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو اب یہ دلیل ایسی تھی فبہت الذی کفر، پھر یہ دم دبا کے بابا اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی، یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح دعوت و تبلیغ دین کا کام ہے، جہاد دین کا کام ہے، قرآن مجید پڑھانا یہ دین کا کام ہے، اسی طرح مناظرہ بھی ایک دین کا کام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو ایسے لڑائی جھگڑے کا کام ہے، بھائی بحث کرنا یہ کرنا، نہیں، مناظرہ بھی دین کا کام ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی نہ کرتے۔ اس کے بعد عزیر علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے، دیکھا وہ بستی نیست و نابود ہو گئی تھی، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ اس بستی میں جو لوگ تھے جو ختم ہو گئے، ہڈیاں بھی گل گئی، ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک ان کے اوپر موت طاری کر دی، اور 100 سال کے بعد عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا، اور پھر آپ سے پوچھا کہ عزیر کتنا سال کتنا عرصہ گزارا ہے جو سوئے رہے تم؟ تو انہوں نے کہا ایک دن یا آدھا دن۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کئی فتح الموتا، کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے؟ اللہ نے پوچھا کیا تجھے اس پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کروں گا؟ انہوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، مجھے یقین اور ایمان ہے، لیکن میں اپنے اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا
4 پرندے لیجئے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیجئے، ان کو مکس کیجئے اور 4 پہاڑوں پر جا کر ڈال دیجئے، الگ الگ پہاڑوں پر، اور پھر ان کو آواز دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو دوبارہ جوڑے گا، جوڑ کر وہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس کے بعد مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال دیکھیں، ان کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی کسان ایک دانہ زمین میں بوتا ہے تو 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے ساتھ 100 دانے ہوتے ہیں، گویا وہ ایک بیج بونے کے بعد 700 دانے حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے راہ میں 1 روپے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر احسان نہیں جتلاتے، احسان نہیں جتلاتے۔ اچھا جی، اس وقت مسجد کا مسئلہ تھا، ہم نے حل کیا تھا، اس وقت یہ مسئلہ تھا، ہم نے حل کیا تھا، وہ فلاں چیز کی ضرورت تھی، ہم نے دی تھی، آج اس کے اندر بڑھیا کڑ آ گئی ہے، تو احسان نہیں جتلاتے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں 1000 اونٹ جو اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم دیے تھے، اور اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ 8000 درہم تھے، 4000 گھر میں چھوڑ کے آ گئے اور 4000 آپ کی خدمت میں لے کے آ گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو تو گھر میں چھوڑ کے آیا ہے اور جو تو لے کے آیا، اللہ ان دونوں میں برکت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر احسان جتلا دیتے ہیں، ہم کسی غریب کو، کسی مسکین کو، ہمارا کوئی رشتہ دار غریب ہو، اس کی مدد کر دیں، پھر اس کو کام بتانا شروع کر دیتے ہیں، یا تو میرا یہ کام کرنا، اگر وہ بولے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اس کو کیا بولیں گے؟ اچھا آج تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، جب تو مشکل میں تھا میں نے تیرا ساتھ دیا تھا، وہ تو بیمار تھا میں تجھے دوائی کے لیے لے کے گیا تھا، تو تیرے والد صاحب بیمار تھے تیرے ساتھ کام کیا تھا، آج میں کہہ رہا ہوں تو میرے لیے تیرے پاس کام نہیں ہے، احسان جتلا رہا ہے، تو گویا اس کا کیا ہوا وہ عمل ضائع ہو گیا۔ اس کی مثال دی کہ ایک چٹان اور چٹان کے اوپر کیا ہو، بہت ساری گرد و غبار ہو، اور ایک تیز بارش آئے اور اس سب کو بہا کر لے جائے، سب صاف کر دے، اس کی بھی وہی مثال ہے۔ اس نے جتنا احسان کیا تھا، احسان جتلانے کے بعد اس کا احسان ختم ہو گیا، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آگے جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے، یعنی خرید و فروخت کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، اور جو ربا ہے، سود ہے، اس کو حرام کیا ہے۔ سود ایک ایسا گناہ ہے جس میں براہ راست بندہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، براہ راست اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ ایک عام آدمی سے بندہ جنگ نہیں کر سکتا، علاقے کا چیئرمین ہو اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، ایس ایچ او سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ سے کیسے مقابلہ کر سکتے؟ تو سود کا کاروبار کرنے والے گویا وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں، تو ایسا بندہ کہاں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ یہ سود ایسی لعنت ہے کہ اگر کوئی 100 مرتبہ اپنی والدہ کے ساتھ بدفعلی کرے گی، اس سے بھی بڑا زیادہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے بچائے اور حق کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے جو کچھ کہا سنا کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ آمین۔